اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو۔ یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں۔ پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے، دروازوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر۔ لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا، چہرے کا پردہ ہے حجاب، اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا ہے۔ اور پھر دیکھیے جو ریئلزم ہے، ریئلزم میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے، حب زین للناس حب الشہوات من النساء، اور پھر اس کے بعد نبی نے حضور نے فرمایا حبب الی النساء والطیب۔ یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے۔ اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت سے تمہاری ماں بھی ہے، لیکن ایک عورت بھی تو ہے، اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو تم مرد بھی تو ہو۔ یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساس، نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماوراء ہے، معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں، پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوہ بن جاؤ۔ فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شے لینا دینا ہے، اس سے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یہ ہے اللہ تعالی کا حکم سورہ احزاب کے اندر۔ اس کے بعد اسی سورہ احزاب میں اس سے جو مستثنا ہے گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے، جن کے سامنے ازواج مطہرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی، ان کی ایک فہرست دی گئی۔ یہ مختصر فہرست ہے، لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے میں۔ ابو بکر آئے تو جائے سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں، کون روکے گا؟ اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ولا نسائہن، نسائہن اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں آپ، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، اجنبی عورتیں نہیں۔ اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے ملک یمین ہے، ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو، بچہ ہو، بہرحال یہ آراء ہے علیحدہ۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔